اور علی امین گنڈاپور کے درمیان تقریباً ہر موضوع پر بات ہوئی، جس میں امن و امان سے فارن پالیسی اور فارن پالیسی سے صوبے کی گورننس اور پارٹی کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ تمام مسئلے جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے۔ لگتا ہے کہ بیرسٹر سیف نے یہ 3 گھنٹے کی طوالت کو سامنے رکھ کر موضوعات کی جو لسٹ ہے پوری وہ بنائی ہے، لیکن جو اصل بات ہے اس پر صرف انہوں نے اتنا ہی کہا کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ہاں، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ نہیں مانگا گیا تو یہ بات پھر کسی حد تک درست ہے، لیکن اگر صوبائی حکومت اس کا مطلب یہ لے رہی ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کی کارکردگی پر بڑے کوئی اطمینان کا اظہار کیا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، پھر گزشتہ شام جو حکومتی حلقے ہیں ان کی جانب سے بھی اس ملاقات کو ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ کچھ نے تو یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان کی جیل میں ہونے والی ملاقاتوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور اس ملاقات کی بھی ہوئی ہے ظاہر ہے، جس کے مطابق پھر عمران خان نے علی امین گنڈاپور سے سخت سوالات کیے جن کی وہ وضاحت دیتے رہے، لیکن عمران خان نے ان سے نہ استعفیٰ مانگا اور نہ ہی علی امین نے ایسی کوئی آفر کی۔ البتہ عمران خان نے اتنا ضرور کہا ہے کہ میرے ساتھ بہت دھوکے ہو چکے ہیں، لہٰذا تگڑے ہو جاؤ۔ اچھا، یہ بات جو ہے وہ حکومت کے قریبی حلقے کر رہے ہیں۔ اب اس میں علی امین گنڈاپور کس حد تک عمران خان کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں اس پر تو کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتی حلقے ہاں وہ کافی تگڑے ہیں، ورنہ کیا کوئی بھی عام شخص غیر قانونی ریکارڈنگ کی بات کا اعتراف اتنا کھل کر بھلا کر سکتا ہے؟ بہرحال اس حد تک حکومتی حلقوں کا بھی اتفاق ہے کہ عمران خان کے لیے علی امین گنڈاپور ڈیلیور نہیں کر سکے، لیکن حکومت کے اعتماد کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں علی امین گنڈاپور کے علاوہ عمران خان کے پاس اس وقت کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے۔ اب ہے یا نہیں ہے تو یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ نے عمران خان سے ملنے کے بعد جو باتیں کی ہیں اس کی ذرا سی جھلک بھی بیرسٹر سیف نے جو بیان دیا اس میں کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ مثلاً سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پشاور جلسے کا انتظام بہتر ہو سکتا تھا لیکن بدبودار جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ پھر جلسے کے شرکاء کی جانب سے جوتے دکھانے کے سوال پر سلمان اکرم راجہ نے ایسا تاثر دیا ہے جیسے عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی ورکرز اپنے جو لیڈرز ہیں ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ پھر علیمہ خان نے بھی یہ کہا کہ عمران خان نے پارٹی اور قوم کو تیاری پکڑنے کا پیغام دیا ہے۔ اچھا، پھر ٹی وی پر ایک بریکنگ نیوز چلی کہ قاسم مارکیٹ راولپنڈی میں نئی جیل تیار ہو گئی ہے اور توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنانے کے بعد عمران خان کو وہاں منتقل کیا جائے گا۔ ذرائع کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا کہ خصوصی جیل کے تمام انتظامات اور ضروری قانونی تقاضے بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی دونوں کو خصوصی جیل میں منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔ دعویٰ بھی کیا گیا کہ خصوصی جیل میں 40 افراد پر مشتمل جیل عملہ 31 جولائی سے تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ جیل کی ذمہ داری ڈی ایس پی پریزن کو سونپ دی گئی ہے۔ اب یہ خبر جیسے ہی آن ایئر ہوئی تو کچھ حلقوں نے اسے منجن قرار دے کے مسترد کر دیا۔ اب یہ منجن تھا یا منورنجن تھا، لیکن بیرسٹر سیف نے جو تصویر پیش کی وہ الگ ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ بیرسٹر سیف نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تنازع عنقریب ختم ہو جائے گا، مثبت کوششیں جاری ہیں، 3-4 سال سے چلنے والا مسئلہ ایک رات میں حل نہیں ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ غلط فہمیاں وہ دور ہو جائیں گی۔ پھر جب رات گئے عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے بیان جاری ہوا تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ منجن نہیں، یہ منورنجن ہی تھا، جس سے یہ لگتا ہے کہ پھر علی امین گنڈاپور نے عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر سیف کو یا تو پوری بات نہیں بتائی ہے یا اگر بتائی بھی ہے تو صرف ٹرک کی بتی ہی دکھائی ہے۔ لیکن خان صاحب نے اپنے بیان میں بیرسٹر سیف کی جو تمام غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کر دیا ہے۔ عمران خان نے پہلے تو محسن نقوی سے متعلق فیلڈ مارشل کو مشورہ دیا ہے، کہا ہے کہ اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لہٰذا اس شخص کو ہٹا کر کسی قابل شخص کو تعینات کیا جائے جسے کرکٹ کی سمجھ ہو۔ جس کے بعد پھر انہوں نے ایک ایک کر کے ان 5 سوالوں کے جواب دیے جو ایف آئی اے کی ٹیم نے عمران خان سے پوچھے تھے۔ اب عمران خان کے مطابق پہلا سوال پوچھا گیا کہ میرے ایکس اکاؤنٹ سے ریاست مخالف چیزیں پوسٹ ہوتی ہیں، جس کا عمران خان نے یہ جواب دیا کہ میں 80% پاکستانیوں کا نمائندہ ہوں، ہر وہ بات کروں گا جو میرے لوگوں کے مفاد میں ہوگی۔ پھر دوسرا سوال پوچھا گیا کہ افغان اور خارجہ پالیسی کے بارے میں جو تھا کہ اس پر آپ کیوں بات کرتے ہیں، تو عمران خان کا جواب تھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دوران دانشمندانہ پالیسی اپنا کر پاکستان خصوصاً قبائلی علاقوں میں امن قائم ہوا اور اب ایک مرتبہ پھر آپریشن کے ذریعے حالات کو بگاڑ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جس پر میں خاموش رہ کر اپنے لوگوں کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، پھر
تیسرا سوال ایف آئی اے نے پوچھا کہ عاصم لا کیا ہے، جس پر عمران خان نے یہ کہا کہ اب تک میرے ساتھ اور ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اسی قانون کے تحت ہوا ہے، جس میں تحریک انصاف کو کچلنا، مینڈیٹ چوری کرنا اور 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کرنا شامل ہے۔ چوتھا سوال عمران خان کے مطابق سکوت ڈھاکہ کے تناظر میں کیا گیا کہ وہ یحییٰ خان اور عاصم منیر کا موازنہ کیوں کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں عمران خان نے یہ کہا کہ میں مجیب الرحمان اور یحییٰ خان کے بارے میں جو بھی کہتا ہوں وہ حمود الرحمان کمیشن میں درج ہے اور تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر پانچواں سوال یہ پوچھا گیا کہ وہ بار بار ذہنی تشدد کا کیوں ذکر کرتے ہیں، تو اس پر عمران خان نے جواب یہ دیا کہ مجھے تنہائی میں رکھا جاتا ہے، کئی روز تک بجلی، اخبار اور ملاقات بند کر دی جاتی ہے۔ پھر مثال دیتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ گزشتہ اکتوبر کا حوالہ انہوں نے یہ دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران مجھے مسلسل 3 ہفتے کے لیے ایک چھوٹے سے کمرے میں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ 7 ماہ سے ٹی وی کی سہولت دستیاب نہیں ہے جو دیگر قیدیوں کو میسر ہے۔ اچھا، اب یہ سب بتانے کے بعد پھر عمران خان نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ جیل ٹرائل کی وجہ سے آج کل بہنوں اور وکلا سے ملنے دیا جاتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ عنقریب یہ ملاقاتیں بھی بند کر دی جائیں گی۔ اگرچہ اس خدشے کو انہوں نے مزید تو واضح نہیں کیا، لیکن گزشتہ روز 8 گھنٹے تک مسلسل توشہ خانہ کیس کی جو سماعت ہے وہ ہوئی، تو اس خدشے کی بنیاد وہ واضح ہو گئی۔ یہ سماعت تب ختم ہوئی جب جیل کی بجلی چلی گئی، ورنہ لگتا یہ تھا کہ اسی پیشی میں جج صاحب سرکاری گواہوں پر ملزمان کے وکلا کی جرح نمٹانا چاہتے ہیں۔ سماعت کے بعد عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے پھر میڈیا سے بھی بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ 7 اکتوبر سے پہلے توشہ خانہ کا فیصلہ سنانا ہے، چونکہ 7 اکتوبر کو القادر سزا کے خلاف اپیل کی سماعت مقرر ہے، جسے مزید طول دینا ہائی کورٹ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو جناب، یہ ہے ان غلط فہمیوں کی اصل حقیقت جو بیرسٹر سیف کے مطابق آہستہ آہستہ دور ہوں گی۔ اب یہ کیسے دور ہوں گی تو یہ نہ تو بیرسٹر سیف نے بتایا ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی واضح بات علی امین گنڈا پور کی طرف سے کی گئی ہے۔ ہاں، اب تک جو بات اس حوالے سے آن ریکارڈ آ چکی ہے وہ پشاور جلسے میں علی امین کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے کی جانے والی اپیل ہے، جس میں وہ عمران خان سے معاملات کو درست کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے گزشتہ ہفتے ہی انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ عمران خان نے علی امین سے ملاقات کے بعد ان سوالوں کے جوابات کیوں دیے ہیں، حالانکہ ایف آئی اے نے ان سے یہ سوالات تو کئی دن پہلے سے ہی پوچھ رکھے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے ایک واضح پیغام دیا گیا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ نہ تو پارٹی کے اندر اور نہ ہی ملک میں آدھے تیتر آدھے بٹیر والا جو نظام ہے یہ قابل قبول ہے۔ کیونکہ جب سلمان اکرم راجہ سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی وہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ تو اکثر مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو پھر سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ مذاکرات صرف اسی صورت میں ہوں گے جب بامقصد اور بامعنی ہوں گے، یہ نہیں کہ موجودہ نظام اور آئینی تبدیلیوں کو قبول کرنے کا کہا جائے۔ لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو جیل سے باہر قیادت موجود ہے وہ اس بیانیے کا بوجھ اٹھا بھی سکے گی؟ تو اس کے لیے تو دیکھنا پڑے گا کہ پھر کون کون اس پیغام کو ری پوسٹ کرتا ہے۔ جو اس کو ری پوسٹ کریں گے وہ ظاہر ہے کہ اس کی تائید کریں گے، اور جو نہیں کریں گے تو وہ شاید بیرسٹر سیف کی طرح غلط فہمیوں کے دور ہونے کا انتظار کرنے والوں میں ہی شامل ہوں گے۔ لیکن اس سخت پیغام کا ایک فوری اثر یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس نے اڈیالہ جیل کے باہر عوامی اسمبلی لگانے کا اعلان کیا ہے، جس میں پارٹی کے قومی اور صوبائی پارلیمنٹیرینز شریک ہوں گے۔ ہاں، اب اگر اسمبلی کے گیٹ بند ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ نہ جا سکیں تو پھر یہ الگ بات ہے۔ بہرحال پارلیمانی پارٹی نے کم از کم نیت کا اعلان تو کر دیا ہے۔ اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب، اور یہ خبر ہے حکومتی اتحاد سے متعلق۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک نیا محاذ کھل گیا ہے۔ اب یہ فکسڈ میچ ہے، نورا کشتی ہے یا پھر حقیقت ہے، اس پر حتمی طور پہ ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، لیکن جس انداز میں یہ معاملہ انفولڈ ہوا ہے نا، اس سے کئی باتیں پھر کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ ویسے تو اس اختلاف کا آغاز وہ نہرو والے مسئلے سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں ہونے والے احتجاج کی وجہ سے مجبور ہو کے اس پروجیکٹ کی مخالفت شروع کی تھی، لیکن پھر معاملہ دب گیا۔ اب جب سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کا مرحلہ درپیش ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرین کی مدد کی جائے، لیکن پنجاب حکومت اس پر راضی نہیں ہو رہی ہے۔ شاید پاکستان پیپلز پارٹی سمجھ نہیں رہی یا سمجھنا نہیں چاہتی یا جان بوجھ کر انجان بنی ہوئی ہے۔ بھلا بتائیے کہ پنجاب میں امدادی پروگرامز پر 2 تصاویر کیا ایک ساتھ لگ سکتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہوں اور تصویر بے نظیر بھٹو کی لگے؟ لیکن اس کے باوجود
پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مطالبے پر خوب زور دے رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا یہ ہے کہ اسے انا کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ اب انا کا مسئلہ ہے، تصویر کا مسئلہ ہے یا انا کی تسکین کا مسئلہ ہے، لیکن مریم نواز نے اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر چیز کا علاج بے نظیر انکم پروگرام نہیں، اب بھیک کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ویسے اصولی طور پہ اس وقت تو اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ 16 یا 17 سال پہلے جب یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا تو کہا یہ گیا تھا اس وقت کہ آہستہ آہستہ کمزور طبقوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ خود سے کمانے کے قابل ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ تو جناب یہ وظیفہ ہی بن گیا ہے۔ اگرچہ یہ کمزور لوگوں کا حق ہے، لیکن حقیقت تو یہ بھی ہے نا کہ یہاں پہ تو عوام کا جو حق ہے وہ اسے بھیک سمجھ کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر حکومت پنجاب سے پوچھا جائے کہ سیلاب کے دوران یہ آٹے کے تھیلوں اور چپس کے پیکٹس پر آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو تصاویر ہیں یہ کس لیے لگائی ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کی آخر کیا سوچ ہے؟ کیونکہ ایسی پبلسٹی تو کوئی بھیک دیتے وقت بھی نہیں کرتا بھائی، لیکن بہرحال اصل بات جب کھلی تو معاملہ وہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ ہوا ایسے کہ مریم نواز کی اس تقریر کے بعد پنجاب حکومت کی ترجمان نے ایکس پوسٹ کے ذریعے وزیر اعلیٰ کی باتوں کی تشریح کی، واضح کیا ہے کہ مریم نواز کی ذات پر اگر کوئی بات کرے گا تو مریم نواز اسے کچھ نہیں کہیں گی، لیکن اگر پنجاب پر بات کی تو مریم نواز انہیں گھر تک پہنچا کر آئیں گی۔ جب میں نے یہ پڑھا نا تو میں نے کہا لو جی بلی تھیلے سے باہر آ گئی، لگتا ہے کہ ایک اور پنجاب کارڈ میدان میں آ گیا ہے جو جاگ پنجابی جاگ کے پرانے نعرے کا کوئی نیو ورژن ہے، لیکن سستا ہے۔ وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصل آباد میں اپنے خطاب کے دوران ایک مشہور نعرے کو ری فریز کیا ہے۔ مریم نواز نے سیلابی امداد تقسیم اور نہروں والے معاملے کو بنیاد بنا کر کہا کہ یہ میرا پیسہ میرا پانی، تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ میرا صوبہ میری مرضی۔ اب ایسا دعویٰ تو کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی یا وراثت میں ملے ہوئے مال کے حوالے سے ہی کر سکتا ہے نا، لیکن بہرحال پنجاب آئینی طور پہ ایک صوبہ ہے، نہ کہ کوئی پرنسلی اسٹیٹ یا راجواڑہ جس کے وسائل ان کے ذاتی وسائل شمار ہوں گے، لہٰذا اس حوالے سے ان پر کوئی بھی تنقید پنجاب کے خلاف سمجھی جائے گی، یعنی کہ ادھر سندھ میں تم جو مرضی چاہے کرو مجھے پرواہ نہیں ہے، اور ادھر میں جو بھی کروں کسی کو بھی یہاں سوال کرنے کا حق نہیں ہے، اور اگر سوال کیا تو اسے پنجاب کے خلاف گالی سمجھا جائے گا۔ لیکن جناب اگر تھوڑا غور کیا جائے نا تو یہ بات دونوں فریقین کے لیے ویسے ون ون سچویشن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اب ان بیانات کو ظاہر ہے کہ سندھ میں کیش کرے گی، اور نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے بیانات کو پنجاب دشمنی قرار دے کر اپنا کھویا ہوا جو مقام ہے وہ ظاہر ہے کہ واپس لینے کی کوشش کرے گی۔ لیکن یہ جو عوام ہے نا یہ آپ کے ان ڈراموں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں، اور شاید پنجاب حکومت یہ بھول گئی ہے کہ جب پہلی بار میاں محمد نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے خلاف پنجاب کارڈ کھیلا تھا تو اس وقت مرکز میں بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی۔ آج کم از کم کاغذوں پر ہی صحیح مرکز میں مریم نواز کے چچا حضور کی حکومت ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تعاون کے بغیر منتخب ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے مریم نواز کے الفاظ پر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا، جس پر جو وزیر قانون ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے معذرت بھی کی کہ اگر ان کے الفاظ سے یعنی مریم نواز کے الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد بھی پنجاب کی ترجمان نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر جواب دیا۔ ندیم افضل چند کو مخاطب کرتے ہوئے ایکس پوسٹ کی کہ پچھلے 17 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اسی لیے آپ کو کامنٹ سیکشن بند کرنا پڑا کہ لوگ حقیقت بتا کر رونا دھونا نہ کر سکیں۔ اچھا، پھر جس پہ جو مرتضیٰ وہاب ہیں وہ میدان میں آئے اور مریم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مریم میں سے باہر نہیں آ رہی، کیونکہ انہیں صرف اپنی ذات سے غرض ہے، باقی سب افسانے ہیں۔ ارے بھائی، اگر وزیر قانون کی معذرت سے پاکستان پیپلز پارٹی کی میں کو تسکین نہیں پہنچی تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ تنقید کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے کارکردگی دکھائے؟ یا چھوڑ دینا آپ حکومت، کسی نے آپ کے پاؤں میں کوئی بیڑیاں تو نہیں ڈال رکھی ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکے کیونکہ صدر مملکت سمیت آئینی عہدے وہ آخر کون چھوڑتا ہے؟ بھلے اختیار ہو یا نہ ہو، پروٹوکول تو ہے، جو اگر چھوڑ دیا تو ایوان صدر سے سیدھا راستہ پھر اڈیالہ جاتا ہے، جو ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی
کبھی بھی نہیں چاہے گی اس وقت. اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ جو نوک جھوک ہے اس کا پھر کیا مقصد ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی اس کا مقصد ہے اس موقع پہ بہرحال ایم کیو ایم نے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی ہے. اچھا ویسے عام طور پر ایسے موقعوں پر تو انہیں وہ ٹیلی فون کر کے خاص طور پہ جگایا جاتا ہے. پہلے یہ کام آپ کو پتہ ہے کہ لنڈن سے الطاف بھائی کیا کرتے تھے, دن رات کسی بھی وقت لائن حاضر کر لیتے تھے. اب چونکہ وہ مائنس ہو چکے ہیں تو یہ کام ان کے بعد اب وہ لوگ سر انجام دیتے ہیں جنہوں نے باقی ماندہ ایم کیو ایم کو مصنوعی آکسیجن کے اوپر زندہ رکھا ہوا ہے. اب وہ خود سے جاگے ہیں, یعنی کہ ایم کیو ایم خود سے جاگی ہے یا پھر ان کو جگایا گیا ہے. لیکن بہرحال ایم کیو ایم کو اچانک ہی یہ یاد آیا کہ سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کو خط لکھ کر کراچی سمیت صوبے بھر میں وفاقی ترقیاتی اسکیموں پر کام رکوا دیا ہے. لہٰذا پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر وفاق نے ان اسکیموں پر کام بحال نہ کروایا تو آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کریں گے. اچھا جی, تو یہ لاہ عمل کیا ہے؟ تو یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ وہی لاہ عمل ہوگا جو ایسے مواقع پر اکثر ایم کیو ایم اختیار کرتی ہے کہ معاملہ فوری طور پہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھایا جائے گا, پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو قومی اسمبلی میں احتجاج کیا جائے گا اور قانونی آپشنز جو ہیں ان پر غور بھی کیا جا سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس سے کام ان کا بن جائے, اب نہ بھی بنے تو کم از کم یہ اربن کارڈ تو رجسٹر ہو گیا ہے. ہاں اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اتنی سی بات پر وہ کابینہ چھوڑ دیں گے تو ایسا کفران نعمت ایم کیو ایم نے نہ پہلے کبھی کیا ہے اور نہ ہی آئندہ ان سے ایسی کوئی امید آپ کو رکھنی چاہیے. اچھا یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی نا تو ان لوگوں نے عمران خان کی کابینہ اس وقت تک نہیں چھوڑی تھی جب تک اگلی نوکری پکی نہیں ہو گئی تھی. لیکن جناب وہ نوکری پکی کرنے کا جو بندوبست وزیر اعظم نے کیا ہے نا وہ تو اس سے کہیں آگے کی بات ہے. گزشتہ روز ابھی ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی, جس کے بعد پھر غزہ میں جنگ بندی کے لیے 20 نکاتی فارمولا پیش کیا گیا. پھر جب اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹرمپ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو صدر ٹرمپ نے پاکستانی قیادت کا خصوصی طور پہ شکریہ بھی ادا کیا. کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل شروع سے ہمارے ساتھ تھے اور وہ اس معاہدے پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور وہ اس کی 100% حمایت کرتے ہیں. ویسے یہ بات اس لحاظ سے تو درست ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے امریکی صدر کی جو ملاقات ہے وہ بعد میں ہوئی تھی, لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پوسٹ کے ذریعے اس مجوزہ معاہدے کا پہلے ہی خیر مقدم کیا تھا. لیکن پھر جو یہ 20 نکاتی پلان سامنے آیا تو اس میں فلسطینی ریاست کے قیام کا ذکر 19ویں نقطے میں شامل کیا گیا. لیکن جس انداز میں یہ فلسطینی ریاست کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ ہی رادھا ناچے گی, نہ کوئی ٹائم فریم, نہ کوئی ضمانت, بلکہ ہر چیز اوپن اینڈڈ ہے سوائے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے, جس کے لیے پھر یہ 72 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے. اچھا فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ پہلے غزہ کی تعمیر نو کا عمل آگے بڑھے گا, ٹیکنوکریٹس پر مشتمل عبوری حکومت قائم کی جائے گی جس کی نگرانی امن بورڈ کرے گا, جس کی سربراہی امریکی صدر کریں گے, جبکہ ٹونی بلیئر اس کے ممبر ہوں گے. دیگر اراکین کا تعین وہ پھر بعد میں ہوگا. ویسے یہ وہی ٹونی بلیئر ہیں جس نے برطانیہ کے وزیر اعظم کی حیثیت سے عراق میں تباہ کن ہتھیاروں کی موجودگی کی جھوٹی خبر کی تصدیق کی تھی, جس کے بعد پھر امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا. اچھا جب غزہ میں عبوری حکومت قائم ہو جائے گی تو اس دوران فلسطینی ریاست کی اصلاحات پر دیانتداری سے عمل کیا جائے گا. اس کے بعد جا کر پھر فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے غور کیا جائے گا. اچھا مجھے نہیں پتا کہ خیر مقدم کرنے سے پہلے وزیر اعظم نے اس 20 نکاتی منصوبے کو غور سے پڑھا بھی ہے یا نہیں. ویسے اگر پڑھا ہوتا تو پھر اس منصوبے کا خیر مقدم اور یہ 2 ریاستی حل پر پختہ یقین کی بات ایک ساتھ ہو نہیں سکتی نا, جو وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ایکس پوسٹ پر کی ہے, کیونکہ غزہ سے اسرائیل کے مکمل انخلا کو بھی 3-4 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے, جس کے لیے کوئی واضح ٹائم فریم نہیں ہے. اب امریکہ پہلے عرب ممالک